الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ الشریعہ انٹرنیشنل سے مختلف مسائل ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ صحابہ کرام کی کیا محبت تھی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب شادی تھی، جب نکاح تھا، تو اس میں لکڑیاں لانے والا کون تھا؟ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لکڑیاں لانے والا تھا، اور اس گھر کی لپائی یعنی مٹی سے اس کو ٹھیک کرنا وہ کس نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ بازار سے سامان لانے والے کون تھے؟ یعنی جب ان کی شادی نبی کی بیٹی تھی اور علی کی بیوی تھی، اس شادی کے اندر جو ہے وہ کون بازار سے سامان لایا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامان لائے تھے۔ اور مہر کس نے ادا کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر ادا کیا تھا۔ آپ دیکھیں ان سب کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ اور اسی طریقے سے گواہ کون تھے؟ ان کے گواہ جو تھے ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر و عثمان ان کے گواہ تھے۔ اور پھر جو ہے براتیوں میں کون تھے؟ براتیوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور جو ہے اسی طریقے سے زبیر بھی تھے، طلحہ بھی تھے، اور حضرت عائشہ بھی تھیں۔ سواری کا لگام پکڑنے والا کون تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سواری کا لگام پکڑنے والا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ اندازہ لگائیں ان کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ ظاہر ہے تو اصل تو یہ تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیوی وہ بیٹی تھی، تو بہرحال اگر ان کی محبت نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک سوال دوسرا ہے کہ حرام مال پر قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ حرام مال جو ہے وہ چوری کا ہو یا ڈاکے کا ہو یا سود کا ہو، تو یہ مال جو ہے اس سے قربانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی جب حرام مال کماتا ہے، رشوت سے کماتا ہے، تو یہ مالک نہیں بنتا۔ جب مالک نہیں بنتا یہ تو پرایا مال ہوتا ہے، تو پرائے مال سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ درس نمبر جو ہے 6 ہے مؤثر واقعہ کا۔ سودخور کی زبان جو ہے، ایک جگہ پر ایک سودخور تھا اور ان سارے مجمع میں سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے۔ وہاں سانپ آیا اور اس مردے کی زبان کو پکڑ لیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی زبان کو سانپ کیوں نہیں پکڑے گا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کو، میرے والد سود کھاتے تھے، اس منہ سے کھاتے تھے، تو اس زبان کو اور اس منہ کو وہاں پر سانپ کیوں نہیں آئے گا؟ ایک سوال ہے کہ مولوی کیا کھائے گا؟ اصل میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہوا میں پرندوں کو اور زمین کے اندر جو ہے درندوں کو اور جانوروں کو کھلانے والا اور سمندر کے مچھلیوں کو کھلانے والا اللہ ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے نہ کیا ہے۔ ایسے مولوی اللہ کے دین کو پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ ہم نے ڈگریوں والوں کو تو دیکھا ہے خودکشیاں کی ہیں، لیکن کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ ابھی سورت پڑھیں گے، سورۃ الناس چل رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ آخری آیت من الجنة والناس، من الجنة والناس۔ بعض جنت کہتے ہیں، جنت نہیں ہے، جن ہے، جیم کے نیچے زیر ہے۔ من الجنة والناس۔
آج جو ہے ہم حرف خا کو پڑھیں گے کہ خا کو پہلے ساکن کر کے پڑھیں گے، اوخ آخر میں لگے گا، اخ اخ، خن خن خن، اب شد کے ساتھ اخ خا اخ خا اخ خا، یہ جو ہے اس کی ترتیب ہے۔ ہم نے کچھ افعال پڑھے تھے چند دن، فکرا اس نے سوچا، سجدہ سجدہ کیا، نظرا دیکھا، سمعا سنا، شما سونگا، شما سونگا، اور چہرے کو دکھا کر کے ہم متوجہ، جیسے ہم رائٹ سائڈ پہ ہو تو ایسے متوجہ ہوتے ہیں، سامنے ہو تو ایسے ہوتے ہیں، الٹی طرف ہو تو ایسے متوجہ ہوتے ہیں، اسے توجہ کہتے ہیں۔ توجہ عامر، عامر نے توجہ کی، توجہت سمیہ، سمیہ نے توجہ کی، تو توجہ توجہ کی، توجہت عورت نے توجہ کی۔ اور آج ہم لیں گے، کل ہم نے کیف لیا تھا، تو آج بھی ہم استعمال کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے۔ جب آپ اس کے شروع میں کیف لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا کیسے، تو آئیں کہ لگائیں، کیف فکرا کیسے سوچا، کیف سجدہ کیسے سجدہ کیا، کیف نظر کیسے دیکھا، کیف سمع کیسے سنا، کیف شم کیسے سونگا، کیف توجہ کیسے متوجہ ہوا۔ ہم نے اسما میں سے راس لیا تھا، مخ لیا تھا دماغ، جبہ لیا تھا پیشانی، عین کے معنی آنکھ، اذن کے معنی کان، اور انف کہتے ہیں ناک کو۔ تو انف میں کہتا ہوں میری ناک تو یا لگا دے، انفی، ہماری ناک تو نہ لگا دو، انفنا، اس کی ناک انفہو، اس عورت کی ناک انفہا، اور اگر آپ کہتے ہیں تیری ناک تو انفکا، کا زبر آئے گا، اور اگر عورت کی آپ ناک کہیں گے تو آپ کہیں گے مخاطب کر کے انفکی، آپ کی ناک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد کے غموں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے، تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری دنیا و آخرت دونوں اچھی فرما دے۔ اے اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں سب کو کامیاب فرما دے، سب کو کامیاب فرما دے، آنکھ والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہماری موت جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہو، ہماری زندگی بھی اے اللہ تیری رضا پر ہو، تیرے نبی کے طریقوں پر ہو، اور تیرے نبی کے جو صحابہ تھے، ان کے جو جذبات تھے، ان کی جو للہیت تھی، وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔